آئی ایم ایف کے حوالے سے، اور میں اسی لیے یہ لکھا ہے کہ پاکستان سولڈ آؤٹ ٹو آئی ایم ایف، کہ جو پاکستان کا سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کے حوالے سے جو آرڈیننس آیا، جو بل آیا اور اس کو پاس کیا گیا کہ اس بینک میں کسی کا اختیار نہیں ہوگا آئی ایم ایف کے علاوہ، یعنی وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ لوکل برانچ آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم ایف کی پاکستان میں۔ ویسے تو آفیسز ہوتے ہیں کنٹریز میں، لیکن خیر اس کو بھی اس کے ہینڈ اوور کر دیا گیا کہ بھائی آپ جس طرح چاہیں آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ تقاریر ہو رہی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ پی ٹی آئی کے جو ماشاء اللہ سے اسد عمر صاحب ہیں، اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، ہمارے فائننس کے منسٹر بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آج کل پلاننگ کی منسٹری ان کے پاس ہے، اور جن کو ارسطو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے بڑی لمبی لمبی چوڑا کرتے تھے 2014 میں جب دھرنا ہوا کرتا تھا کہ ہم پاکستان کو یوں اوپر لے کے جائیں گے، واقعی اوپر لے کے گئے، اور ایسا اوپر لے کے گئے کہ اب نظر ہی نہیں آ رہا۔ خیر وہ جب تقریر کرنے لگے تو انہوں نے، ان کا جو سارا فوکس تھا، ان کی جو تقریر تھی، دیٹ واز انڈین سینٹرک۔ ابے یار آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے، آپ بول کیا رہے ہیں جی؟ یہ لوگ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں جن کے گھر پہ مودی جی آئے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسد عمر صاحب سے کہ سرکار، آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو ان کو کالیں کی، ان کا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا، اور بہت اچھا کیا، لیکن نواز شریف کے اندر کوئی خوبی تھی، کوئی بڑا پن تھا کہ مودی جی اس کے گھر پہ آئے، ان کی مدر سے ملے، اور ان کو مطلب جو اس کی پوتی کی شادی تھی اس پہ مبارکباد دی۔ اس کے اندر کوئی چیز تھی تو مودی جی آئے نا، آپ کے پاس کیوں نہیں؟ آپ کی فون نہیں اٹھاتے، آنا تو بہت دور کی بات، اور بالکل صحیح کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے، مطلب ان کو میں یہی کہوں گا کہ گھوڑے اور گدھے کی پہچان ہے کہ کون گھوڑا ہے اور کون گدھا ہے۔ خیر اس کے علاوہ پھر ایک اسد عمر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ امریکن نیشنل ہے، اس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کوئی مطلب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بہت اچھی ہو رہی ہے کہ وہ ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں، لیکن مودی صاحب کے ساتھ ملنے سے ہمارے ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے بقول اسد عمر صاحب کے وہ داؤ پہ لگی۔ حالانکہ وہ تو آئے تھے، کابل سے آ رہے تھے اور گئے اور ملے، مبارکباد دی، چائے شائے پی، اور اس کے بعد وہ دہلی روانہ ہو گئے۔ بڑا اچھا لگا تھا، بہت زبردست چیز ہوئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں۔ اس کے بعد آگے جا کے بڑھتے اور کہتے ہم نے تو ہندوستان کو ایسا جواب دیا، ہم نے ان کا جہاز گرا دیا۔ بڑا تیر مارا جی آپ نے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جواب نہیں دیا کہ ہندوستان کی اکانومی اتنی بہتر کیوں ہے، ہندوستان کی فورن پالیسی بہترین کیوں ہے، دنیا ان کو کیوں پوچھتی ہے، دنیا ان کے پاس کیوں آتی ہے، دنیا مودی جی کو سلام کیوں کرتی ہے، اس کا جواب نہیں ہے، نہ عمران خان کے پاس ہے اور نہ ہمارے جو دوسرے بھی صاحب تھے اسد عمر صاحب۔ اور کہتے ہیں ہم نے تو ہندوستان کو بڑا ذلیل کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ذلالت یہ کس کو کہتے ہیں، ذلیل تو ہم ہو رہے ہیں یار، ہندوستان کو کیا ہوا ہے؟ ہندوستان کے پاس مہنگائی نہیں ہے، بہتر پوزیشن پہ ہے وہ، اکانومی ان کی جو وہ ہے وہ تقریباً $3 ٹریلین سے بڑی ان کی اکانومی ہے، شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے آئندہ 50 سالوں میں۔ اس کے بعد دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، بڑی طاقتوں کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے، اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں ان کی۔ وہ آئی ایم ایف سے $1 ارب کے لیے ان لوگوں کا خون نہیں کرتے، ان ہندوستانیوں کا جنہوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا، جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو جن لوگوں نے ووٹ کیا، ویسے تو آپ سلیکٹڈ ہیں، لیکن اگر کسی نے آپ کو جینوئنلی بھی ووٹ دیا اور آپ سے کوئی امید رکھی تو ان کے ساتھ آپ نے کیا وہ سب کے ساتھ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مودی جی جس کو آپ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے آپ گالیاں دے رہے ہیں، اس نے اپنی قوم کو کیا دیا؟ اور آپ جس کو بڑا، جسے کہتے ہیں کہ مہان آدمی سمجھتے ہیں عمران خان صاحب، اس نے قوم کو کیا دیا؟ یہ ہمیں بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمیں تو مطلب آپ کب تک یہ اپنی مطلب جھوٹی کہانیاں، اپنی بڑی بڑی باتیں ہمیں سناتے رہیں گے؟ کیونکہ ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہمیں تو پتا ہے کہ بھئی بجلی کیا ریٹ چل رہا ہے، بجلی کا آپ نے مطلب مہنگا 50 روپے یونٹ ہو گیا، کیا فرق پڑتا؟ پہلے 10 روپے یونٹ تھا، عوام خوش ہے بھائی، مزہ آ رہا ہے ان کو کہ 10 روپے کی بجائے انہوں نے 50 روپے یونٹ کے دینے۔ جو ایل پی جی یا دوسری گیس ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ سے 200-300% اس میں اضافہ کر دیا، اگر کسی کا 2000 روپے بل آتا تھا تو اب 10,000 آئے گا، لوگ خوش ہیں، مزہ آ رہا ہے ان کو۔
आटा उनको अगर 50 रुपए किलो या 40 रुपए किलो मिलता था, अब 100-120 रुपए किलो मिल रहा। अवाम बड़ी खुश है, बड़ा मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। ये कहा गया कि मोदी जी को नवाज शरीफ ने बाई कहा। अबे यार, मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि उसके अंदर कोई गट्स थे तो उसने कहा ना, और मोदी जी ने उसको जप्पी लगाई तो उसके अंदर कोई गट्स थे तो उसने लगाई ना। आपको क्यों नहीं मुंह लगाते वो? क्योंकि आपका उनको पता है कि आप, मतलब जिसे कहते हैं ना, किस खेत की मूली है और आप कितने पानी में, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं बात कर रहा था कि जो मोदी को आप बेशक गालियां दें, कुछ भी कर लें, उसकी आवाम ने उसको दूसरी बार इलेक्ट किया, और अगर मुझे नहीं पता कि तीसरी बार वहां पे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है कि नहीं होता, आई डोंट नो अबाउट दैट। अगर कोई है तो मुझे कमेंट में आपको कर सकते हैं कि होता है कि नहीं होता, वहां पे कानून क्या है हिंदुस्तान का। लेकिन वो तीसरी बार भी आवाम उसको इलेक्ट करेगी, और इससे भी बारी, पहली दफा जितना वोट पड़ा, दूसरी दफा उससे ज्यादा पड़ा, और तीसरी दफा उससे ज्यादा पड़ेगा। क्यों भाई? उनको पसंद है तो वो इलेक्ट करते हैं। आपको तो उठा के लाया गया और आपने अवाम को ऐसा क्रश किया कि अभी खैबर पुख्तनख्वा के अंदर आपने अपनी हैसियत देख ली कि आपके साथ क्या हुआ। एक सिंगल सीट आप नहीं जीत सके मेयर का। ये आपकी हैसियत है, ये आपकी असलियत है। हिंदुस्तान के हवाले से इस वक्त हिंदुस्तान का 2021 में शायद 4 या 5 लोग बड़े इदारों के सीईओज बने। ठीक है, ये वही मोदी जी के मुल्क के लोग हैं जो इन इदारों को, बड़े बड़े इदारों को, उसमें वो इदारा भी शामिल है जिसकी आप मिन्नतें लिटरली $1 अरब के लिए कर रहे हैं, उसके की पोस्ट पे भी गीता जी बैठी हुई। ये उसी मोदी जी का मुल्क है, वही हिंदुस्तान है। मतलब मोदी जी का नहीं, सारे हिंदुस्तानियों का वो है, वो प्राइम मिनिस्टर है।